وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس اصولی موقف کا ایک بار پھر اعادہ کیا ہے کہ پاکستان 5 اگست 2019 کو مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے کے غیر قانونی اور یک طرفہ بھارتی اقدامات کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا اور نہ ہی انہیں جائز مان سکتا ہے۔ پاکستان 5 اگست 2019 کے جو غیر قانونی یک طرفہ اقدامات ہیں نہ انہیں تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی اس سے ریکنسائل کر سکتا ہے۔ یہ تو بالکل آپ اس پہ کوئی ابہام آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے بحیثیت پاکستانی کے۔ ہمارے میں کلیئرٹی ہے، جو 5 اگست کو کیا اس کو نہ صرف پاکستان نے مسترد کیا بلکہ کشمیریوں نے، وہ کشمیری جو ماضی میں بھارت کے ساتھ تعاون کرتے رہے انہوں نے بھی مسترد کیا ہے، اور اکراس دا بورڈ 5 اگست کے اقدامات کو مسترد کیا گیا ہے۔ اور آج ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے، بی جے پی سرکار کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے، جو سمجھتا ہے کہ یہ اقدامات منفی نوعیت کے تھے اور اس سے ان کے کشمیر کے موقف کو نقصان پہنچا ہے، اور اس میں کوئی ان کو لوگوں کو مزید انہوں نے لوگوں کو ایلینیٹ کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں جاری فوجی محاصرے اور دوسری غیر انسانی پابندیوں کے ہوتے ہوئے بھارت سے مذاکرات کو بے معنی قرار دیا ہے۔ جہاں تک گفت و شنید کا تعلق ہے، میری ایماندارانہ رائے ہے کہ اس وقت مجھے تو گفت و شنید کا ماحول دکھائی نہیں دیتا۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہے، کچھ لوگ گاہے بگاہے اس قسم کے اشارے کرتے رہتے ہیں، اور یہ بتائیے کہ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، ریسٹرکشنز قائم ہیں، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ مسلسل جاری ہے، فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ بالکل پامال کیے جا رہے ہیں، کسی قسم کی آزادی نہیں ہے، انٹرنیشنل آبزرورز کو وہاں جانے کی اجازت دی جاتی، انڈیپینڈنٹ میڈیا کو وہاں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ایکسیس نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس ماحول میں جو مذاکرات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ تو گفتن نشستن برخاستن والی بات ہے نا، وہ تو ایک حجت تمام کرنے کے مترادف ہوگا، اور ہم نہیں سمجھتے کہ حجت تمام کی جانی چاہیے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ایک بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کا قتل عام جاری ہے۔ In brazen manifestation of state terrorism, Indian occupation forces in the past few days martyred 5 more innocent Kashmiri youth during the so-called cordon and search operations and fake encounters in Anantnag, Shopian and Pulwama areas of IIOJ-NK. In the month of October alone, 18 unarmed and innocent Kashmiris have been martyred by the Indian occupation troops. During the same period, over 40 young Kashmiris were severely injured due to unprovoked and indiscriminate use of live ammunition, pellet guns, and other military-grade weapons. These illegal Indian actions are a clear violation of the UN Basic Principles on the use of force and firearms by law enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials. پاکستان کی جانب سے اس امر پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ قابض بھارت کی طرف سے مقبوضہ خطے میں اپنے مظالم کو عالمی برادری سے مخفی رکھنے کے لیے کشمیری میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ In continued attempts to muzzle independent media, the Indian authorities have sealed the offices of leading English language dailies in Kashmir, including Kashmir Times and Kashmir News Service. The International Federation of Journalists in Asia Pacific has expressed its deep concerns over such kind of intimidation of independent media voices in IIOJ. اقوام متحدہ
عالمی برادری اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کا فرض ہے کہ وہ قابض بھارت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کو منسوخ کرتے ہوئے ریاست جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرے اور مقبوضہ ریاست میں ذرائع ابلاغ کی آواز کو دبانے کی مذموم حرکتوں سے باز رہے۔